آج انشاءاللہ اس سے آگے کی سلسلے پر ہم بات کریں گے. یہاں سب سے پہلے ہم جینیسس سمجھ لیتے ہیں. آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل. قابیل جس کا نام قاف سے ہے، اس نے قتل کیا حابیل کو، تو ایک بھائی تو قتل ہو گیا. اب دوسرا بھائی جو تھا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ وہاں ٹھہرا تو نہیں ہوگا، اسے ڈر پیدا ہوا ہوگا، شرمندگی، ندامت، اور وہ پہاڑی علاقے سے میدانی علاقے کی طرف چلا گیا، جہاں پر بنو قابیل کے نام سے ایک قوم آباد ہوئی، جس میں فحاشی اور برائی کا چلن تھا، شرک نہیں تھا. اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ابلیس آیا اور اس نے انسان کی شکل اختیار کر کے اور اس نے وہاں پر بانسری ایجاد کی، اور اس طرح سے وہاں پر میوزیکل انسٹرومنٹ کے تھرو ناچ گانے کی شروعات ہوئی. یہ باتیں وہ ہیں جو ہمیں نہ تو قرآن کریم سے ملتی ہیں صراحت کے ساتھ، اور نہ حدیث میں ملتی ہیں. یہ اضافی چیزیں ہیں جو بائبل سے یا کمزور روایت سے ہمیں ملتی ہیں، تو ان سے ہم کوئی کانسیپٹ یا عقیدہ اخذ نہیں کر سکتے. بس ایڈیشنلی ایز این انفارمیشن ہم اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. ورنہ قرآن میں صرف اتنا ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، جن میں ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا اس لیے کہ اللہ نے اس کی نظر قبول نہیں کی تھی اور دوسرے بھائی کی نظر قبول کر لی تھی. باقی جو اس میں پھر عورت والا قصہ ہے شادی کا، یہ تمام چیزیں بھی ہمیں حدیث، صحیح حدیث اور قرآن سے نہیں ملتی ہیں، ایڈیشنل اور اضافی ہیں، لیکن سمجھ میں آتی ہیں، ایسا ہو سکتا ہے. بہرحال اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اس کا شدید صدمہ پہنچا، اور کافی عرصہ وہ ایسے ہی رہے، اللہ سے دعا مناجات کرتے رہے. بالآخر اللہ نے پھر حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ انہیں دیا اور انہیں ایک بیٹا عطا کیا، جن کے بارے میں آتا ہے شیش علیہ السلام ان کا نام تھا. یہ تنہا پیدا ہوئے، ان کے ساتھ میں کوئی جوڑی پیدا نہیں ہوئی، کوئی بہن. پھر اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اور انہیں عطا کیا، یافس علیہ السلام. پھر کیا ہوا کہ اب یہ دو بھائی تھے اور کوئی ساتھ میں کوئی فیمیل نہیں تھا ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے، کہا جاتا ہے کہ دو حوریں بھیجیں آسمان سے، اور ایک کا نکاح شیش سے ہو گیا اور ایک کا نکاح ان کے چھوٹے بھائی یافس سے ہو گیا. اب شیش علیہ السلام کے ایک بیٹا ہوا اور یافس علیہ السلام کے ایک بیٹی ہوئی، اور ان کے بیٹے اور ان کی بیٹی میں آپس میں نکاح ہو گیا، اور اس سے پھر پیدا ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام. اور ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں نام کے ساتھ ملتا ہے ہمیں. اور پھر ادریس علیہ السلام کی نسل سے آگے چل کر پیدا ہوتے ہیں نوح علیہ السلام، جو بہت مشہور ہیں، فیمس ہیں، اور دنیا میں ہر مذہب میں کسی نہ کسی نام سے وہ جانے جاتے ہیں. پھر آگے چل کر انہوں نے ایک کشتی سے ہجرت کی، اور ان کی نسل سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا سلسلہ سبھی لوگوں کو معلوم ہے. تو آج ہم بات کریں گے شیش علیہ السلام اور یافس اور ادریس علیہ السلام، ان کے بارے میں. شیش علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں بہت لمیٹڈ، بلکہ ان کا نام بھی ہمیں نہیں ملتا، نہ حدیث میں نہ قرآن میں. ایک سرسری طور پر اشارہ ہے قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 87 چیپٹر میں اور ورس نمبر 18، ان ھذا لفی الصحف الاولی، کہ یہ باتیں جو اللہ نے بیان کی ہیں یہ آئی ہیں صحیفوں میں جو پہلے کے صحیفے تھے، جو شروع میں اللہ نے نازل کیے تھے. پھر آگے اللہ ہائی لائٹ کر رہا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، خصوصاً ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. تو یہاں سے کچھ اسکالرس نے یہ اشارہ لیا ہے کہ قرآن کریم میں کی اس آیت میں اشارہ ہے کہ کچھ صحیفے بہت پہلے اترے تھے. ظاہر سی بات ہے، اللہ کی ہدایات تو شروع سے اترتی رہی ہیں. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تھا تو کہا تھا کہ جب میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا. تو وہ ایسا تو نہیں کہ
ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوگی، اس سے پہلے بھی آئے ہوں گے، تو اس کا ذکر ہے یہاں پر. تو یہ صحیفے جو تھے، اس کے بارے میں ایک حدیث اور ملتی ہے ابن حبان سے، کہ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے جا کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل کی ہیں آسمان سے؟ تو حضور نے فرمایا 104، اور جن میں سے 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر، پھر 30 حضرت نوح علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 10 موسیٰ علیہ السلام پر، تورات سے پہلے. اس کے بعد پھر تورات، انجیل، زبور، اور آخر میں قرآن. لیکن زیادہ تر علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث کی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیش علیہ السلام کا نام سے ذکر نہیں ملتا ہے، صرف سرسری طور پر اشارہ، جس کے بارے میں بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں ان کے اوپر اترے ہوں گے. بہرحال اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے. رسالت کا سلسلہ شروع ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، جو پہلے رسول ہے. نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے یہ سبھی کو معلوم ہے، لیکن سرسری طور پر نبی وہ ہوتا ہے جس کی تعلیمات کا انکار کرنے کی وجہ سے قوم کے اوپر عذاب نہیں آتا ہے، اور رسول جو ہوتا ہے وہ فائنل ڈیسٹینیشن لے کر آتا ہے کہ اگر آپ اس کا انکار کرو گے تو الٹیمیٹلی عذاب آ جائے گا. تو یہ پروفٹ ہیں، نبی ہیں، رسول نہیں ہے. پھر دوسری خاص بات اس میں یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کا نام کا مطلب ہوتا ہے گفٹ آف اللہ. شیش مطلب گفٹ آف اللہ، گفٹ. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گفٹ کے طور پہ نہیں عطا کیا تھا. ظاہر سی بات ہے آج کی اس دنیا میں اگر کسی باپ کا جوان بیٹا چلا جائے تو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا غم ہوتا ہے کہ اپنے اپنے بیٹے کے جنازے کو کندھا دینا. اور اس میں سونے پہ سہاگا یہ غم کے اوپر غم کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا ہے. تو ایک بھائی تو قتل کی وجہ سے چلا گیا، دوسرا بھائی مرڈرر بن گیا ہے، اس لیے وہ بھی ساتھ نہیں رہ سکتا. تو یہ معاملہ ہے. پھر ایک یہ بھی ملتا ہے روایتوں میں کہ یہ شیش علیہ السلام ہیں جن کے ساتھ مل کر آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی. ظاہر سی بات ہے کعبہ ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ضرور ہے کہ کعبہ تو ہوگا، اللہ نے اپنے مناسک بتائے ہوں گے نبی کو. تو حضرت آدم نے ان کے ساتھ مل کر کعبے کو کنسٹرکٹ کیا تھا، اور یہ بہت سملر ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی مثل ہے بالکل. حضرت شیش علیہ السلام کو جانا جاتا ہے حکمت کے طور پر کہ بہت بڑے حکیم تھے، بہت وزڈم انہوں نے والی باتیں کی ہیں، اور خاص کر ابن عربی نے بھی ان کی طرف اشارہ کیا ہے. صوفزم سے ان کو جانا جاتا ہے. رات کی جو نماز ہوتی ہے تہجد کی، اس کے طور پر بھی انہیں جانا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں انہوں نے کچھ انسٹرکشنز دیے ہیں، اس کی خوبیاں بتائی ہیں. جیسے یوگا کے طور پر کسی کو جانا جاتا ہے کہ بہت اچھے وہ یوگا سکھاتے ہیں ہندوستان میں. اس کے علاوہ شیش علیہ السلام کی کچھ پروفیسیز ہیں، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے ٹائم پر جو طوفان آیا تھا اس کی انہوں نے بھوشیوانی کی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی پیشن گوئی تو ہر نبی نے کی ہے، تو انہوں نے بھی کی ہوگی. ان کا انتقال جو ہے، جو ان کی قبر مبارک ہے، اس کے بارے میں 3 قول ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیبنان میں ہے، کچھ پیلسٹائن میں بتاتے ہیں، اور کچھ کمزور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کے اندر ایودھیا میں ایک بہت بڑی 12 فٹ لمبی قبر ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ شیش علیہ السلام کی. تو اس لیے کہیں نہ کہیں جو سناتن دھرم ہے اس سے کچھ ویک سملیرٹیز ملتی ہیں، اور ان کا نام شیش کبھی کبھی لگتا ہے جیسے کہ کچھ سنسکرت سے ریلیٹڈ ورڈ ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جیسا ہم نے بتایا تھا کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں عرب میں اترے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ شری لنکا میں ایک پہاڑ ہے آئس لینڈ آف ڈائمنڈ کے نام سے، وہاں پر ان کے پیر کا نشان ہے. تو اگر وہ ہندوستان میں اترے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شیش علیہ السلام بھی یہاں کے ہوں. بہرحال ان کے بعد، شیش علیہ السلام کے بعد
اللہ تعالیٰ نے یافس علیہ السلام کو پیدا کیا، جن کے بارے میں تو بہت لمیٹڈ بھی جانکاری نہیں ملتی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ میں آپ کو بتا چکا کہ ایک کے بیٹا، دو حوریں اللہ نے بھیجی، ایک کے بیٹا ہوا، دوسرے کی بیٹی، اور ان دونوں کا نکاح ہوا. اس سے پھر ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے. ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ ملتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہ کان صدیقا نبیّا، کہ بے شک وہ سچا نبی تھا. اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو. ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے اسے اونچے مقام پر اٹھا لیا. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، معراج کے سفر پر، تو چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی ان کی. تو قرآن کریم کی اس آیت سے تقویت مل جاتی ہے اس اسٹیٹمنٹ کو کہ ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہے. بہرحال ادریس نام سے پتہ چلتا ہے درس دینے والا، یعنی ان کے نام کا ایک مطلب ہے اسٹڈی یا درس دینے والا، لوگوں کو تعلیم سکھانے والا. ان کے بارے میں لمیٹڈ ڈاٹا ہے، جیسے قرآن میں حدیث میں ذکر ہے، پلس انہیں کچھ صحیفے عطا کیے گئے تھے. جیسے میں پہلے ایک کمزور آپ کو حدیث بیان کی، تو اس میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے ایک جگہ پر کہ ادریس علیہ السلام کو بھی کچھ صحیفے دیے گئے تھے. قرآن میں ان کا لقب جیسے میں بیان کیا میں نے صدیق سے آیا ہے، اور یہ مثل ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے صدیق کہا ہے، اور پھر وہ لقب ہمارے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی لگتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جو آگ کی پوجا شروع ہوئی ہے وہ ادریس علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوئی. یہ اگنی جلا کر اس کے آگے پھیرے لگانا، اگنی کی پوجا کرنا، یہ اس وقت کی بات ہے. حالانکہ ایک جگہ پتہ چلتا ہے کہ شرک کی شروعات جو ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے ہوئی ہے، اور وہ قرآن سے صراحت کے ساتھ موجود ہے. تو اگر یہاں سے پھر یہ اسٹیٹمنٹ کمزور بھی ہو جاتا ہے. بہرحال روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے ہجرت کی، عراق سے ہجرت کی اور نیل ندی کی طرف کری مصر میں. اس سے پہلے کا معاملہ یہ تھا کہ نبی تعلیم کرتا تھا، لوگ سنتے تھے، مانتے تھے. تھوڑی بہت دقتیں، اپوزیشن تو رہا ہوگا، لیکن ان کے وقت میں اتنا زیادہ اپوزیشن ہوا کہ انہوں نے ہجرت کرنی پڑی. اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے کہاں جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے، بہت وسعت والی ہے، اللہ اس سے بہتر عطا کرے گا. تو جب یہ کشتی میں سفر کر کے پہنچے ایجپٹ، تو انہیں نیل ندی دکھائی دی. تو ان کا اسٹیٹمنٹ یہ تھا، ورڈ یہ تھا ان کی زبان سے جو نکلے جملے، سبحان اللہ. ابن عربی نے ان کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں پروفیٹ آف فلاسفرز کہا جاتا ہے، یعنی فلسفی کی شروعات کی ادریس علیہ السلام نے. یہ پہلے نبی ہیں، پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم کو ایجاد کیا. اس کے علاوہ جو ستاروں کی گردشیں ہیں، ستاروں کے انترکش وغیرہ، یہ تمام چیزوں کا علم بھی انہیں تھا. ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کپڑا بنانے کی کلا یہ بھی ایجاد کی. انہوں نے حکمت اور علم کے لیے ان کو جانا جاتا ہے، اور ان کی حکمت یہ تھی کہ انہوں نے ہفتے میں جو 7 دن ہوتے ہیں ان میں انہوں نے چن لیا تھا کہ 3 دن انہیں پریچ کرنا ہے، درس دینا ہے، اور 4 دن انہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے. جیسے سورہ نشرہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ فارغ ہو جاؤ اپنی تبلیغ سے، دعوت تبلیغ سے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو اللہ کی طرف مشقت کرو، اللہ کی طرف، یعنی اب تہجد، اپنی پرسنل عبادات جو ہیں ان پہ محنت کرو، اور اپنے رب کی طرف ہی رغبت کرو. تو آج بھی ہمیں یہاں سے اصول ملتا ہے کہ ہمیں اپنی لائف کا شیڈول اس حساب سے بنانا چاہیے کہ اس میں 7 کے 7 دن ہمیں پریچ نہیں کرنا ہے. انسان کا دماغ اس حساب سے ڈیزائن نہیں ہے، بلکہ کچھ دن پریچ کریں اور کچھ دن صرف اللہ کی طرف رغبت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم کے صحابہ فرماتے ہیں کچھ دن چن لیے تھے، ان دنوں تعلیم کرتے تھے، روز روز نہیں کرتے تھے. تو یہ بہت ساری حکمتیں پتہ چلتی ہیں یہاں سے. تو یہ تھا ادریس علیہ السلام کا معاملہ، جس میں قرآن کریم میں 2 آیات ہمیں ملی ہے.
اچھا، شیش علیہ السلام کے لیے جو قرآن میں آیت آئی تھی، اس میں آپ کو وہ پوری، میں نے تو آپ کو صرف یہ آیت پڑھی، ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات شروعات کے صحیفوں میں کہی گئی ہے، لیکن وہ بات کیا تھی وہ اس صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، کہ بڑا پاک ہے تیرا رب کا نام جو اعلیٰ ہے، جس نے تخلیق کی اور پھر اسے برابر کیا اور پھر اس کے لیے ایک مقدار طے کی اور ہدایت دی۔ یہ پوری صورت آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی تذکیر اور اس کی نام کی برکت، ان کی بڑائی ہے۔ پلس فذکر انا نفعات الذکر، اور تذکیر یعنی دوسروں کو نصیحت کرنے، اس کی تلقین ہے، یعنی اس میں کوئی بھی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے جو رسول کے لیے ہوتا ہے کہ آپ انہیں دردناک دن کی خوشخبری سنا دو، عذاب کی، کہ دنیا میں تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ تو اس صورت سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے پہلے کے جو نبی تھے ان کے کیا مشن تھے، کیا پرپسز تھے، یہ پوری صورت پڑھنے سے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو نبی آتے ہیں ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں کافی صراحت کے ساتھ ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قریب 2000 سال بعد، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10,000 سال بعد، لیکن اگر ہم ہسٹری پڑھیں گے آگے چل کر اور بہت سارے فیکٹس دیکھیں گے تو لگے گا کہ 2000 سال والی بات زیادہ صحیح ہے، کیونکہ زیادہ تر قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اب سے 10,000 سال کا وقت گزر چکا ہے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ 2000 سال والی بات زیادہ درست ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے 2000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام رسول بنا کر اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام نے سفر شروع کیا تھا عراق سے، بیبیلون سے، اور گئے تھے مصر۔ اب نوح علیہ السلام کا جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے وہ بہت صحیح طور پر پتہ نہیں چلتی ہے کہاں کی ہے، کچھ لوگ کیرلا کا بتاتے ہیں، کچھ عرب میں کوئی جگہ بتاتے ہیں، بہرحال وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اشارے میں ملیں گے آگے چل کر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین پر۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو دنیا کے تمام انسان کسی نہ کسی نام سے جانتے ہیں، چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو۔ اسی طرح نوح علیہ السلام، ان کا ذکر بھی صرف مسلمان، کرسچن اور یہودی میں نہیں بلکہ ہندوؤں میں بھی کسی نہ کسی نام سے، نو، منو، اس نام سے ملتا ہے، کیونکہ اللہ نے عالمین کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم ایک ریلیجن یہاں سے نکلے ہیں، دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے۔ اور آل عمران، پھر اس میں مریم علیہ السلام اور آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں، تو وہ اسی میں ہے۔ ذریتم بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، یہ ایک دوسرے کی ذریت میں سے نکلے، یعنی اولاد در اولاد۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں 10 جنریشن آتی ہیں، اور ایک جنریشن کی عمر، ظاہر سی بات ہے، نوح علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ 950 برس انہوں نے دعوت دی ہے، یا ان کی 950 برس ان کی عمر تھی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں جو عمریں تھیں وہ اتنے کے قریب تھیں، 1000، 800، 500، 600، تو 10 جنریشن گزری ہیں، تو اگر 100 سال کی بھی عمر مانے تو اس سے لگتا ہے 10,000 سال یہاں سے مل جاتے ہیں، تو یہ بھی پاسبل ہے۔ النہایہ والبدایہ میں یہ حدیث ہے۔ اب اگلی بات جو ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو شرک وہ قوم نوح سے شروع ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُونَ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا، یعنی ودا ایک ولی اللہ تھے اس زمانے کے، ان کی قبر پر شیطان ایک انسان کی شکل میں آیا اور رونے لگا، اور اس نے ایک لوگوں کو دیکھا کہ اور لوگ بھی ہیں وہاں پر موجود ہیں، تو اس نے ایک تصویر بنائی اور کہا کہ یہ ودا کی تصویر ہے، یا مجسمہ بنا دیا، تاکہ آپ ان کی تصویر دیکھو گے تو آپ انہیں وقت در وقت جیسے آگے بڑھو گے بھولو گے نہیں، آپ کی نسلیں بھولیں گی نہیں، یاد رکھیں گی کہ کوئی اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ بس یہی ہوا کہ اس زمانے کے لوگوں نے تو شرک نہیں کیا، لیکن ان کی جو نسلیں پیدا ہوئیں جنہوں نے شروع سے وہ بت بنا ہوا دیکھا،
وہ پھر انہیں کو پوجنی شروع ہوگی. بت پرستی کی شروعات کہیں پر بھی ایسے ہی ہوتی ہے. پہلے ایک قبر بنتی ہے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اگلی نسل جو ہے پھر اسی قبر کی پرستش کرنے لگتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے نبی نے جو تعلیمات دی تھی اس کے رہتے ہوئے حضرت ہمارے نبی کے ساتھ کی قبر پر ایسا کوئی بھی کام ابھی تک نہیں ہوا ہے اور انشاءاللہ نہ ہوگا قیامت. اب اس میں نوح علیہ السلام کے معاملے میں ہم قرآن کی آیاتوں کے ساتھ آگے چلیں گے کیونکہ اس میں قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ مل رہا ہے. قرآن کی آیت اور کبھی جو تاریخ سے جو کوئی اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہم اس کے ساتھ کمپائل کرتے ہوئے چلیں گے. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تبلیغ کی شرک کے خلاف اور توحید کی دعوت دی تو اس کی قوم کے سردار جو تھے، بڑے جو تھے، انہوں نے کہا کفر کرتے ہوئے، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نرائک الا بشرا، کہ اے نوح ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم صرف ایک انسان ہو، ہاڑ ماس کے ایک انسان ہو، کوئی فرشتہ یا کوئی ایک عجیب شے تو نہیں ہو، ہماری طرح ہو. اور جو لوگ تمہارے ارد گرد ہیں وہ بھی کوئی منصب میں ہم سے بڑے نہیں ہیں، بلکہ جو کام کاج کرنے والے، دھوبے بڑھئی کسائی کمہار، یہ جو کام ہے یہ تم سب لوگ موجود ہیں تمہارے آس پاس. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے آپس میں ایک رائے بنا کے چلو بھائی بیٹھیں، ایک میٹنگ بنائیں، ایک پورا گٹھ جوڑ تیار کر لیا ہے، کوئی خاص بات ہمیں نظر نہیں آتی. وما نرا لکم علینا من فضل، اور تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کی حیثیت یا مال میں، اولاد میں، کسی بھی چیز میں برتری میں وہ ہم سے اوپر ہو یا ہماری برابر کا بیٹھنے والا ہو. بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں کیونکہ کوئی کام دھندہ تمہیں ہے نہیں، کوئی بزنس تو ہے نہیں، تو تم نے سوچا چلو ٹھیک ہے لوگوں کو آپس میں جوڑو اور اللہ کے دین کا کام کریں گے، یہاں سے کچھ عزت کما لیں. تو آج بھی دیکھو جب بھی کوئی جماعت بنتی ہے اور یہ بیڑا اٹھاتی ہے کہ چلو قرآن سیکھیں، آپس میں سیکھیں قرآن اور پھر لوگوں کو جو ہم سیکھیں وہ سکھائیں، تو سب سے پہلے تو یہی لگتا ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کام دھندے کیا ہیں، ان کے بزنس سیٹل ہیں یا نہیں ہیں. تو سب سے پہلی بات تو اس ایزا سے گزرنا پڑتا ہے لوگوں کو، کیونکہ زیادہ تر پیسے والے امیر لوگوں نے زیادہ تر تعداد میں اس کی شروعات نہیں کی ہوتی ہے، ساتھ نہیں دیا ہوتا، بعد میں آتے ہیں. شروع میں یہ مہم جو شروع کرتے ہیں یہ ایسے ہی لوگ کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں کسی نہ کسی لحاظ سے، خاص کر مالی لحاظ سے. تو یہ انہیں ایسا سہنی پڑتی ہے. پھر ان کے ارد گرد جو لوگ جمع ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو ان کے اندر کچھ برائیاں کمیاں تو ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں تو اس کو ایشو بنایا جاتا ہے. بہرحال ان لوگوں کی کوئی حیثیت بڑے سماج، بڑے لوگ مطلب جو مال دولت والے ہیں ان کی نظر میں نہیں ہوتی ہے. یہ قدر و قیمت بنانی پڑتی ہے، لگاتار کام کرتے 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 ایک دن ہی بن جاتی ہے قدر و قیمت، وہاں تک صبر کرنا پڑتا ہے. تو 950 برس تک تبلیغ کرنے کے بعد چند ہی لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور آخر میں آ کر نوح علیہ السلام نے پھر بد دعا کی. جیسا ہمارے نبی کے بارے میں مشہور ہے کہ ہمارے نبی نے بد دعا نہیں کی، تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی سے پہلے جو گزرے ہیں انہوں نے بد دعائیں کی تھیں. بہت جگہ ملتا ہے قرآن میں، اور ایسی ایسی بد دعا کی جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ابھی آئے گا ذکر. تاریخ سے ملتا ہے کہ صرف 950 برس میں صرف 7 لوگ ہی نوح علیہ السلام کے ساتھ آئے. کچھ کہتے ہیں نہیں 80 لوگ تھے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں وہ کشتی کے اندر 300 لوگ تھے. بہرحال اگر ہم دیکھیں جو سنسکرت میں جو ذکر ملتا ہے ہندوازم میں، اس میں سپترشی کا کانسیپٹ ہے، سپترشی یعنی 7 لوگ. تو ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو. وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، آخر میں نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ روح زمین پر ایک کفر کرنے والے کو بھی مت چھوڑنا. ایک جگہ آتا ہے کہ ایک نبی نے یہ بد دعا کی تھی کہ اللہ جو لوگ ایمان لے آئے، اب تو کسی کو توفیق مت دینا. اتنا دل دکھ چکا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے تو یہ والی ایزا سے گزرنا پڑتا ہے کہ تم ایک معمولی تو انسان ہو، کوئی تمہارا کوئی سماج میں کوئی اسٹیٹس تو ہے نہیں. اب بھائی جس کا اسٹیٹس ہوگا وہ یہ کام کرنے کیوں لگا ہے؟ وہ تو اپنے کام میں بہت بزی رہے گا
और अगर कोई स्टेटस वाला आ जाएगा भी तो फिर वो सारे स्टेटस वाले तो अपने साथ जोड़ नहीं सकता। अल्टीमेटली ज्यादातर पब्लिक तो, आबादी जो है वो तो गरीब लोगों की है, गुरबाओं की है, काम धंधे कर, छोटे मोटे काम, पंक्चर जोड़ने वाले इन लोगों की है। यही लोगों ने ज्यादा साथ दिया है नबियों का, तादाद में, तादाद ज्यादा इनकी थी। तो फिर अब उसे ये सहना पड़ेगा कि चलो तुम तो एक अच्छे आला खानदान से हो, है ना, हमारे उस बड़ा खानदान है, पैसे वाला खानदान है, लेकिन जो तुम्हारे साथ के आसपास की पार्टी है वो तो बहुत कमजोर लोगों की है। तो अब ये उसे सहना पड़ेगा। फिर ये बात भी हो तो उसके बाद और बहुत सारी ऐसा सहनी पड़ती है। तो बहरहाल ये तो काम ही बेड़ा उठाने का है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने बिल आखिर बद्दुआ की। अब फिर आता है कि उन्होंने, अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि तुम अब एक कश्ती तैयार करो। और कहा जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम को पहले एक पौधा लगाने के लिए कहा। उन्होंने एक पौधा लगाया जो 40 साल, या एक जगह आता है 100 साल में तैयार हुआ। उससे फिर उन्होंने उसकी लकड़ी से कश्ती तैयार करी जो 1200 हाथ लंबी थी, 600 हाथ चौड़ी थी और 30 हाथ ऊंची थी। 3 मंजिलें थी उसमें, जिसमें निचली जानवर के लिए थी, ऊपर वाली परिंदे के लिए, और बीच में जो उनके अहले खाना और ईमान वाले थे उनके लिए। अब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं और लोग वहां से गुजर रहे हैं। अब मान लीजिए रेगिस्तान टाइप की जगह है, ऐसी जगह है जहां कोई समुद्र भी नहीं है आसपास में। तो अब लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं कि भाई अब तक तो लगता था कि चलो कोई बात कर रहे हैं, कोई मुहिम लेकर चल रहे हैं, लेकिन अब तो लग रहा है कि इनका दिमागी तवाजुन बिगड़ चुका है कि अब ये कश्ती बना रहे हैं रेगिस्तान के अंदर। तो पागल, यहाँ तक सारी बातें सुनने को मिलती हैं। और ये बातें इस बात की दलील होती हैं कि कहाँ काम हो रहा है, काम ठीक हो रहा है। लोगों की मुखालफत कई बार अल्लाह के करीब होने की दलील होती है, हमेशा नहीं। तो वो कश्ती बना रहे थे, कश्ती तैयार हो रही थी और लोग इधर हंसी मजाक उड़ा रहे। यहाँ तक कि कुरान में आता है हत्ता इज़ा जा अमरुना, और जब हमारा हुक्म आया, वफारत तन्नूर, और उबल पड़ा तन्नूर, तो कहा गया कुल ना हमिल, कि ले लो अपने साथ, मिन कुल्ली ज़ौजैनी, हर जोड़ा जानवर का, व अहलक, और अपने अहल वयाल को, इल्ला मन सबका, सिवाय उनके जिनके बारे में पहले आ चुका है, अलैहिल कौलू, कि अल्लाह ताला इनके ऊपर अजाब लेकर ही आएगा, तो उनको तो आप साथ नहीं ले सकते। वमन आमना, मगर जो ईमान वाले हैं उनको साथ ले लो। वमा आमना माउन इल्ला कलील, और यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नूह के साथ नहीं ईमान लाए थे मगर बहुत थोड़े लोग, कलील लोग। तो तन्नूर एक जगह है, और ये तन्नूर वर्ड कुरान में एक ही जगह पर आया है। कुछ लोग कहते हैं केरल में एक जगह है तन्नूर, कुछ कहीं बताते हैं कि वहां उस तूफान का एपी सेंटर था। तो 22:45 हो गए हैं। मैं अभी इसमें आगे बहुत जिक्र है। कश्ती में हर किस्म के वो जानवर रखेंगे, फिर कश्ती चलेगी और फिर एक जगह जाकर जूती पहाड़ी पर लगेगी, फिर वहां से बात आगे बढ़ेगी। तो इंशाल्लाह इसको फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम थोड़ा अब डिस्कशन कर लेते हैं जो बाकी हमारे पास टाइम बचा है। डिस्कशन मैं आज करना चाहता हूं इस पॉइंट से कि अभी तक जो भी कुछ शुरू से बयान हुआ है, टूटा फूटा जिस तरह से भी, तो उससे हमने क्या सीखा, क्या समझा। तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि हसद और बुग़्ज़, इन दोनों में क्या फर्क है कुरान करीम की रोशनी में? तो कोई बताना चाहेगा? इस पर काफी अच्छा खासा टाइम हमने लिया था, हसद और बुग़्ज़ पर। हसद इज जेलेसी। हाँ, डिफरेंशिएट करना है हमें, बुग़्ज़ और हसद में क्या फर्क है। बिल्कुल ठीक।
बुक्स व्हेन वी वांट टू हार्म समवन बिकॉज ऑफ जेलेसी। जी, बिल्कुल ठीक है। बुक्स जो है सर चढ़ के बोलता है, जबान से जाहिर होने लगता है। हसद हमेशा सिर्फ इस वजह से होगा कि किसी को अल्लाह ने कुछ ज्यादा दिया है, कुछ बेहतर दिया है, माल दौलत, शोहरत, इज्जत, जिस्म, कोई भी फैक्टर हो सकता है। लेकिन बुग्ज जो होगा जरूरी नहीं कि किसी को अल्लाह ने ज्यादा दिया इसलिए होगा। कई बार बुग्ज अपने से कमतर आदमी से हो जाती है, किसी दूसरे आदमी से हो जाती है, जिसकी शक्ल, जिसको देखना हम पसंद नहीं करते, जिसकी प्रेजेंस हमें पसंद नहीं। कई बार गरीबों से बुग्ज हो जाती है, अमीरों, पुराने जन्म के पापी हैं। तो बुग्ज कम से कमतर से भी हो सकती है, ज्यादातर से भी हो सकती है। बुग्ज जबान से जाहिर होने लगती है, हत्ता कि यही अदावत यानी दुश्मनी, यानी हाथ से उसको नुकसान पहुंचाना या उसके साथ नाइंसाफी करना, यहाँ तक एक्सेलरेट करती है। और हसद जो है वो इंसान के अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है, एक दूसरे के डेरिवेटिव। अच्छा, दूसरा सवाल, आप लोग भी कोई सवाल करना चाहें, आप लोग भी कर सकते हैं, पिछले जो भी अब तक लेक्चर्स हुए हैं उनके रिकॉर्डिंग, वरना मैं तो कंटिन्यू रखूंगा। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो प्रीवियस लेक्चर के हाईलाइट है, मैं उनको भी साथ में लेते हुए चलता हूँ और क्वेश्चन आंसर भी चलते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि आलम अम्र की अल्लाह ने शुरुआत की थी सबसे पहले, उसके बाद फिर आलम खल्क की शुरुआत की थी। आलम खल्क यानी बिग बैंग। तो आलम खल्क से पहले आलम अम्र था। तो आप ये बताइए, कोई एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मुझे दीजिए कि आलम अम्र की जो चीजें हैं, अगर कोई शख्स उनको बिल्कुल ना माने कि आलम अम्र भी कोई चीज है, तो उससे उसकी जिंदगी में क्या असर पड़ेगा? कोई भी एक फर्क बता दीजिए। यानी एक शख्स है जो मानता है कि हाँ आलम अम्र नाम की भी कोई चीज है, और एक कहता है नहीं, मैं तो ये मानता हूं जो कुछ है सिर्फ क्रिएशन से है, बिग बैंग से है, इवोल्यूशन से है। अगर मेरा सवाल वाज़े तौर पर क्लियर ना हुआ हो तो प्लीज आप मुझे बताएं। ह्यूमन बिकम होपलेस, शी विल वांडर एमलेसली। कोई एग्जाम्पल भी दे दीजिए, कोई किसी दुनिया में किसी जगह का एग्जाम्पल। बिल्कुल ठीक कहा। अमेरिका एक एक एग्जाम्पल है इस चीज का, कि वहां के लोगों का एक तरह से हॉपलेस आप कह सकते हो, या एमलेस, ये दोनों वर्ड उसमें यूज कर सकते हो। यहाँ से एथिस्ट बनते हैं। तो वो जो आलम अमर को नहीं मानेगा, वो रूह को नहीं मानेगा कभी भी कि आत्मा या सॉल नाम की भी कोई चीज है। और जब रूह को नहीं मानेगा तो हम ये मानते हैं कि इंसान बना है रूह और जिस्म से मिलकर। जिस्म मिट्टी से बना है, तो जिस्म की सारी जरूरतें इस जमीन से हमें मिलेंगी, खाने पीने की हो, घर बार जो भी कुछ है। तो जो हमें जिस्मानी सुकून मिलेगा वो इस मिट्टी से मिलेगा, मिट्टी से बनी चीजों से मिलेगा। लेकिन जो हमारी रूह है वो आई है ऊपर से, अल्लाह की तरफ से। तो उसका जो खाना है, उसकी जो गिजा है, जाहिर सी बात है वो भी हमें वहीं से मिलेगी। जैसे एक क्रिश मूवी में दिखाया था कि एक एलियन था, तो वो उसे सब कुछ खिलाकर देखता है, वो कुछ भी नहीं खाता। बाद में वो धूप में रखता है, तो वो एनिनोमसली नाम लेता है, तो कहता है हाँ धूप, धूप से उसको एनर्जी मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि रूह जब बनी ही एक ऐसे मैटर से है जो आलम अमर की शय है, तो उसकी गिजा भी वहीं से होनी चाहिए। तो आलम अमर से जो उसकी गिजा है वो है कुरान, नेकी, मारिफत खुदाबंदी। तो वहां पर सारी चीजें टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर हैं, रूह का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और रूह का कॉन्सेप्ट नहीं है तो हया जो है, हया का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, क्योंकि हया जो है उसका ताल्लुक रूह से है, हया का ताल्लुक ईमान से है, ईमान का ताल्लुक रूह से है। तो इसलिए वहां पर तहजीब की धज्जियां उड़ चुकी हैं, क्योंकि वहां पर आलम अम्र का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आगे फिर बढ़ते हैं। सुसाइडल टेंडेंसी मोर इन एथिस्ट, बिल्कुल इसी वजह से है। तो रूह को नहीं मानते, सोचते हैं हम खुदकुशी कर लेंगे तो हमारी जिंदगी खत्म। हालांकि जो ग्रीक फिलोसफी है और जो मॉडर्न फिलोसफी है, उससे अब इस बात को सपोर्ट मिलता है कि हाँ इस मटेरियल वर्ल्ड के बियॉन्ड भी कुछ है। नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई थी, ऑल लाइट वी कैन नॉट सी।
بہت اچھی ہے وہ. اس میں یہ بتایا ہے کہ ہماری آنکھ اس یونیورس کے اندر جو روشنی ہے اس کا 10 کھربواں حصہ ہی دیکھ سکتی ہے. یعنی اور بہت ساری روشنی ہے لیکن ہماری اس آنکھ کی ایک لمٹ ہے, اس ویو لینتھ سے زیادہ یہ کام ہم نہیں دیکھ سکتے. تو وہ روشنی کون سی روشنی ہو سکتی ہے؟ عالم امر کی ہو سکتی ہے, روح کی ہو سکتی ہے, فرشتوں کی ہو سکتی ہے. تو کہیں نہ کہیں سپورٹ ملتا ہے, لیکن یہ ہے کہ پریزنٹ جو ہے فلسفی کو اس طرح سے ہم لوگوں نے نہیں کیا, اس لیے مسلمان اس فلسفی کو سمجھتا ہے کہ یہ اسلام کے اگینسٹ ہے. یہ غلط فہمی ہے, اس لیے پھر ایسے فتنے پیدا ہوتے ہیں ایکس مسلم جیسے. آگے پھر ہم نے بات کی تھی عالم خلق کی, اور یہاں پر یہیں سے ٹائم اسپیس اور میٹر کی شروعات ہوئی. ماڈرن سائنس کی یہ لمٹ ہے, لیکن ہمیں اتنا ضرور پتہ چلا یہاں سے کہ جو ماڈرن سائنس ہے وہ نہ تو اپروو کرتی ہے ایگزسٹینس آف گاڈ کو اور نہ ڈس اپروو کرتی ہے. یہ فلسفیکل اپروچ جو ہے یہ ہماری ہیلپ کرتا ہے ایتھسٹ اور سیکولر جو ہیں ان کے ساتھ آرگیو کرنے میں. وہ ہم سے آرگیو کرتے ہیں سائنس کے بیس پر, اور ہمیں یہ کی پوائنٹ اگر معلوم ہے اچھے سے, اس کا احاطہ ہے ہمیں کہ سائنس کبھی بھی اسلام کے خلاف نہیں ہے, اگرچہ سپورٹ میں بھی نہ ہو تو ہم پھر ان سے بہت اچھے سے آرگیو کر سکتے ہیں. جس میں نے حجاب کا ایک ڈسکشن کیا تھا ایک ٹاپک کا, کہیں نہ کہیں اس کو بھی سپورٹ ملتا ہے. ڈارون تھیوری کو وہ اسلام کے اگینسٹ یوز کرتے ہیں, لیکن ہم ڈارون تھیوری کو ایز اے سپورٹ میں یوز کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا بیسک کلیئر ہے کہ سائنس کبھی بھی اسلام کے خلاف نہیں جائے گی. اور وہ ہمیں پتہ کیسے چلا؟ وہ اسی چیز سے پتہ چلا کہ سائنس کی لمٹ جو ہے بگ بینگ تک ہے, اس سے پیچھے نہیں ہے, جبکہ فلسفی اس سے پیچھے کی بھی بات کرتی ہے. یا جینڈر ایکویلٹی, پاپولیشن کنٹرول, یہ جو بھی نیم ہے ان سبھی میں یہ ہمارا فلسفیکل اپروچ لاگو ہوگا اور ہم انہیں ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. یہ ہم انشاءاللہ دھیرے دھیرے جیسے آگے بڑھیں گے ان رینڈم ٹاپکس پر بات ہوگی. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ اس کے بعد پھر کریشن آف جن ہوا, اور اس کے بعد انسان. پہلے اللہ نے جنات بنائے, پھر انسان بنائے, اور پھر اس میں کیا کیا کہ خلافت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ میں دے دی. تو جنات چونکہ پہلے پیدا ہوئے تھے, زمین پر پہلے رہے تھے. اب یہاں پر میں کیونکہ کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں اس لیے میں وہ ایڈیشنل چیزیں نہیں لوں گا جو تفسیر ابن کثیر میں اور تاریخ میں ملتی ہیں. میں صرف قرآن اور صحیح حدیث سے جو باتیں ہیں ان سے یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ جنات جو تھے وہ نامنی تھے, یعنی شیطان نامنی تھا کہ اسے خلیفہ بنایا جائے, لیکن اللہ نے خلیفہ بنا دیا انسان کو. تو یہاں سے اس کے اندر بغض, حسد, نفاق, ہپوکریٹ, ایروگینس, یہ ساری چیزیں پیدا ہوئیں. تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ جو برائیاں ہیں یہ اوریجنل لیولس ہیں. آج بھی ہم کسی کہیں پر بھی پہنچ جائیں, ہم کتنے قرآن پڑھ لیں, حدیثیں پڑھ لیں, علم حاصل کر لیں, پریکٹس کر لیں اسلام کی چیزوں پر, لیکن یہ چیزیں سے ہمیشہ خطرہ رہے گا ایک انسان کو, یہ پنپتی رہیں گی. کسی بھی لیول پر انسان پہنچ جائے, دنیا بھر کی شہرت بھی مل جائے تو بھی یہ پیدا ہو سکتی ہے. ایک ایگزامپل ہم نے دیا تھا ایک فلمی ایکٹر کا اور ایک فٹ بالر کا, جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ ڈس اوبیڈینس, یعنی آدم نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی شیطان کے دھوکے میں آ کر, لیکن خاص بات یہ تھی کہ آدم علیہ السلام نے توبہ بھی کی. تو یہاں سے انسان کی خوبی کا پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد یہ دشمنی جو تھی آدم اور ابلیس کے بیچ میں, یہ ایکسپینڈیبل ہو گئی. یعنی اب ایک چیلنج کے طور پہ دنیا میں اتار دیا گیا ہے کہ اب پوری دنیا, قیامت تک کا وقت ہے, آپ دونوں کو کہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ کون بیٹر ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ہماری جو شیطان سے دشمنی ہے وہ موت تک ہے. پھر اس کے آگے ہم بڑھے تو پہلا قتل بھائی نے بھائی کا کیا, تو وہی وائرس ابلیس نے, حسد والا, وہ آگے ٹرانسفر کر دیا. اور یہاں سے ہمیں یہ لیسن ملا کہ جو بھی کوئی کسی برائی کی شروعات کرے گا سارا گناہ اسی کے سر پر آئے گا. تو یہ سارے میں نے کی پوائنٹس بھی رکھ دیے. کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتا ہے, یا کوئی ڈسکشن. لاسٹ ٹائم ڈسکشن ہوا تھا تو اس سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں. ایک کو دوسرے کے بارے میں پتہ چلتا ہے, تو ڈسکشن زیادہ ضروری ہے, اس لیے میں نے آج زیادہ لمبا اس کو نہیں کھینچا.
اچھا کوئی یہ بتائے گا کہ ابلیس انسانوں پر کس طرح سے کام کرتا ہے؟ اپنی اوپینین بتا سکتے ہیں. شیطان کس طرح سے انسانوں پر کام کرتا ہے؟ اپنی اوپینین بتائیے. یہ جو کلاس میں بیان ہوئی تھی اگر آپ پہ کنوینس ہے تو اس کو بیان کیجیے. بھائی لاسٹ ٹائم والا کوشچن آپ کور کرنے والے تھے, ایک بار یاد دلا دیجیے کون سا کوشچن تھا. وتھ ڈفرینس آف اوپینین اسلام کو ڈیفینڈ کرنے. وہ اہل حدیث اور بریلوی والا وہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ اچھا وہ تو میں نے تھوڑا ٹالنے کے لیے کہا تھا. سفیان بھائی کے سوال میں کیا کوئی اور لوگ بھی انٹرسٹیڈ ہیں؟ کیونکہ یہ ایسا سوال ہے کہ جی اس السلام میں بہت علیکم. سارے. وعلیکم السلام. نہیں وہ مطلب پچھلی دفعہ بات ہو رہی تھی نا, مطلب وہ اہل حدیث بریلوی کے ایسپیکٹ میں نہیں کہہ رہا نا, کیونکہ یہاں پر تو کوئی نہیں اہل حدیث ہے بریلوی. لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ جیسے اس وقت بات ہو رہی تھی نا گروپ میں بھی, تو ہمارے ہوں، آپسی اختلافات کے اوپر ڈسکشن ہو رہا تھا بجائے اسلام کو ہوں، ڈیفینڈ کرنے کے. ڈیفینڈ جی. کرنے کے یا مطلب کہے کہ پریزنٹ کرنے کے بجائے آپسی ہوں. اختلافات ڈسکس ہو رہے تھے. تو یہ نہ ہوتے ہوئے کیا پرسپیکٹو ہونا چاہیے کہ ہم لوگ دعوت والے ایسپیکٹ پہ دھیان دیں. ہاں دیکھیے, میں نے تو بہت سمپلی یہ والی بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کہا ہے کہ اے نبی ان سے کہیے کہ یہ آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں, اور اگر یہ اللہ کے لیے جنگ نہیں کر رہے تو کم سے کم اپنے بچاؤ کے لیے کریں, کیونکہ اس شہر پر حملہ ہونے والا ہے تو اس کی تو حفاظت کریں. تو وہی ہمیں ایسپیکٹ یوز کرنا چاہیے کہ ہمارے آپسی اختلاف کیا ہے, وہ ایک طرف ہے کہ آپ فل کور کرو یا ہاف کور کرو, جہاں تک گنجائش ہے علماؤں کے درمیان میں. لیکن ہمیں ابھی فی الحال یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا فتنہ ہمارے اندر کیا تھریٹ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, اس سے ہمیں کیسے ڈیفینڈ کرنا. تو اگر ہمیں باہر والے دشمن کے بارے میں پتا ہوگا, اس کی نالج ہوگی, تو انشاءاللہ ہم ایک ہو جائیں گے. اور بہت کامن انسان کی جذبات کی بہت کامن اپیل ہے کہ اس کو اپیل کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ہم کنونس کرنا چاہیں گے نہیں میرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ ایسے آپ کو حجاب کرنا ہے, ایسے نہیں کرنا ہے, یا کوئی بھی مسئلہ ہو, تو یقین مانیے قیامت تک ہم نہیں کر سکتے, ورنہ یہ مسئلے جو ہیں یہ حل ہو جاتے ہیں. ورنہ یہ نئے نئے مسئلے پیدا نہیں ہوتے, پہلے سنی دیوبندی پھر بریلوی اہل حدیث اب بابی, یہ چیزیں چلتی رہیں گی. ہمیں ڈرانا ہے جو اصل شیطان ہے, جو ابلیس کے ایجنٹ ہیں, تو ہم خود بخود ایک ہو جائیں گے. دو بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے, دکھا دو کہ باہر والے تمہارے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں, تو دونوں بھائی وقتی طور پر ایک ہو جائیں گے. اور یہ زندگی وقتی طور پر ہی تو ہے, ایسے ہی کام چلانا پڑے گا فی الحال. تو یہ انہوں نے کہا ہے ہماری نفس کو اکساتا ہے ڈیزائر پہ ایکٹ کرنے کے لیے. جی بالکل, ابلیس کا سب سے بڑا کام تو یہی ہے کہ وہ ہمارے نفس کو اکساتا ہے اور ڈیزائر پر ایکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں. کون سی کمزوریاں؟ جو آدم علیہ السلام کے اندر بھی قرآن کریم میں آئی ہیں. کہ ایک تو یہ کہ وہ جلد بازی, اللہ نے خود فرمایا کہ انسان کے اندر جلد بازی ہے. پلس انسان کمزور ہے کیونکہ مٹی ہے میٹیریل اس کا, تو مٹی تو کمزور ہوتی ہے, تو وہ کمزوریاں بھی اس کے اندر موجود ہے. حالانکہ اسپرٹ ڈالی ہے اللہ نے اس کے اندر, روح ڈالی ہے اپنی, لیکن اس کا میٹیریل تو ویک ہے. پلس اس کے علاوہ بڑا بننے کی چاہت, ہمیشہ کی زندگی, تو یہ کچھ نفس کی کمزوریاں ہیں جس سے ہمیشہ ہی انسان جو ہے ابلیس کے کہنے میں آتا رہا ہے. اور بھی ریزنس ہیں. حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے, وہ کیا پاسبل ہے شیطان کے لیے؟ ہمارے اندر کی برائیوں کو اپنا ہتھیار بنا کر, ہمارے اندر کی برائیوں کو اپنا, جی اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول, کہ اللہ تعالیٰ بری بات کو زبان سے نکالنا پسند نہیں کرتا. اگر آپ کے من میں یہ آیا ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ کیسا ٹریٹ کرنا ہے, یا کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے, تو آپ لوگوں کے سامنے بلکہ اکیلے بھی اس کو اپنی زبان سے نہ نکالیں. کیونکہ ابلیس آپ کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے ابلیس کو وہ نہیں پتا ہے, وہ صرف اللہ کو معلوم ہے, وہ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہے کہ آپ کے چت میں کیا چل رہا ہے. اس لیے کبھی بھی کوئی برائی ہو وہ زبان سے نہ نکالیں. جب آپ زبان سے نکالتے ہیں تو شیطان اس کو سن لیتا ہے کہ اچھا یہ کرنے والا ہے, یا اس کا یہ ارادہ ہے. یا کئی بار شیطان نکلواتا ہے دماغ میں وسوسہ ڈال کر, پھر اس پر ہم کیسا ایکٹ کرتے ہیں, لیکن وہ چیزیں زبان سے ظاہر ہوتی ہیں ہماری.
اور جب زبان سے ظاہر ہوتی ہیں تو پھر شیطان کو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو ہمارے اندر کی برائیوں کو ہتھیار وہ تبھی بناتا ہے جب وہ برائیاں ہم اپنی زبان سے ظاہر کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ زبان ہے. تو زبان کی حفاظت سے ہم اپنی برائیوں کو ظاہر ہونے سے روک سکتے ہیں. جب ظاہر نہیں ہوں گی تو شیطان اس کو ہمارے خلاف یوز نہیں کر پائے گا. تو یہ اچھا کمپلیمنٹ ہے کہ اس طرح سے بھی ابلیس کام کرتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں. اس کا جواب کوئی اور دینا چاہے گا کہ شیطان خون میں, رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے؟ میں تو اس کا پرسنلی مطلب یہ لیتا ہوں کہ مطلب وہ وسوسہ ڈالتا ہے, اور اس وسوسے سے جب ہم اینزائٹی یا کسی حسد میں, بغض میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں پھر ہمارے خون میں, ہمارے بی پی میں اوپر نیچے ہوتی ہیں. تو میں نے اس کا یہ مفہوم لیا, لیکن آپ کے پاس کچھ اور انٹرپریٹیشن ہے یا کسی اور کے پاس, تو پلیز ان کو توسیہ بہن ان کو دیجیے. ہمارے نبی نے فرمایا تو پاسبل ہے. قارئین ہمارے ساتھ رہتے ہیں. جی, قارئین کون ہوتے ہیں؟ تو سفیان بھائی امید ہے آپ میرا آنسر سمجھ گئے ہوں گے. جنات, جی جی, جنات ہمارے ساتھ رہتے ہیں, صحیح بات ہے. اور یہ جنات ہی میں ہوتے ہیں شیاطین. اچھا لگتا ہے مجھے کوئی اور سوال ڈالنا پڑے گا. کریشن آلسو انسان. اچھا ایک بات بتائیے, لگتا ہے گوہر میڈم نہیں ہے. ہے تو بھائی وہ میٹ میں گھر میڈم. جی, اچھا انسان کی کوئی ایک ایسی خوبی, ایسی کمی بتائیے جو انسان کے اندر ویکنیس ہے لیکن وہ خوبی بھی ہے, اور وہ بیان بھی ہوئی ہے قرآن کی آیات میں, ہمارے لیکچرز میں. انسان کے اندر ایسی کیا خوبی ہے جو اس کی کمی بھی ہے اور وہی خوبی بھی ہے, اور جس کی وجہ سے ابلیس نے ان کو بہکایا؟ تھوڑا کریٹو کوشچن ہے. ایموشنس, ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن جو چیز اس میں آئی ہے, ہمارے لیکچرز میں آئی ہے, آپ نے بالکل ٹھیک بتایا, ایموشنس پازیٹیو بھی ہیں نیگیٹو بھی ہیں, لیکن ابھی تک جو ہمارے لیکچرز میں آئی ہے جس کی وجہ سے شیطان نے نکلوا دیا انہیں. فار گیٹنگ تھنگس, جی سبحان اللہ. آدم علیہ السلام بھول گئے تھے, اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل مت کھانا, لیکن وہ پھر بھول گیا. اور جب آدم علیہ السلام کو موت کا فرشتہ لینے آیا تو تب بھی وہ بھول گئے تھے. وہ بات ہے. تو انسان بھول جاتا ہے, نسیان سے بھی بنا ہے انسان. نسیان مطلب بھولنا, تو بھولنا پازیٹیو بھی ہوتا ہے, اس لیے ہم اپنے غم بھول جاتے ہیں. جی جی جی, اور یہ ایک نگیٹو چیز بھی ہوتی ہے کہ ہم اچھی چیزوں کو بھی بھول جاتے ہیں.
ایک بات جو کہا جاتا ہے تو کلوز، ایک بات جو کہا جاتا ہے تو کلوز اور ماؤتھ ڈیورنگ یوونگ ڈز شیطان انٹر آور بوڈیز ایٹ دیٹ ٹائم. ہاں ایسا سنا تو ہم نے بھی ہے بچپن سے، لیکن کبھی تصدیق نہیں کی اس چیز کی، نہ سائنٹیفکلی کی اور نہ ویسے کی. گروپ میں کوئی اور ہے جو یہ ڈاکٹر ثنا اختر ہے ان کا سوال ہے اس کا جواب دینا چاہے گا؟ کہ جب ہمیں اباسی آتی ہے تو ہم منہ کھول لیتے ہیں تو شیطان ہمارے منہ میں داخل ہو جاتا ہے، تو حدیث میں آیا ہے کہ آپ کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یا کوئی بھی اس پر کمنٹ ہو. اچھا کوئی یہ بتائے گا، چلیے میں رینڈم ہی کوشچن پوچھ لیتا ہوں. جیسے اس میں آیا کہ ابلیس نے بانسری ایجاد کی اور وہاں سے ناچ گانا شروع ہوا، تو میوزک اسلام میں حرام ہے. اور پولیٹیکلی میرا جو اپروچ رہتا ہے پولیٹیکلی رہتا ہے کہ ایک سوال ہی اٹھاتے ہیں. ایک بار میں نے نیوز میں دیکھا تھا کہ ہمارے علماء فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ اگر کچھ بچے بچیاں کچھ میوزک پر کوئی آرٹ اپنا پیش کرنا چاہ رہے ہیں، کشمیر کی کچھ لڑکیوں نے کیا تھا تو اس پر ان پر فتویٰ لگا دیا گیا تھا. تو میوزک اسلام میں حرام ہے. یہ سوال اگر آپ سے پوچھ لیا گیا تو آپ کا کیا آنسر ہے اس کے پاس؟ دیکھیے کوئی سوال نہیں تھا تو میں نے یہ سوال کر لیا، اور نہ اس سے بیٹر کوئی سوال ہو وہ کر سکتے ہو، اتنا ضروری نہیں ہے. بھائی ریپیٹ کریں گے کوشچن؟ میوزک حرام ہے اسلام میں. اگر وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ میوزک کیوں حرام ہے اسلام میں، تو ایک تو آنسر آپ کا یہ ہے کہ بھئی ہمارے نبی نے فرمایا ہے اسلام میں حرام ہے، تو دیٹس اٹ. لیکن ایک یہ آپ ان کو ان کے انداز میں یہ حکمت بتا سکیں کہ میوزک کیوں حرام ہے، کیا حکمتیں ہیں اسلام کی اس میں، کس طرح میوزک سماج کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں ہے. حجاب کے اوپر تو ماشاء اللہ بہت اچھا ڈسکشن ہوا تھا. تو میں نے یہ بھی دیکھنا چاہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ایموشن سے کنیکٹڈ ہیں، اس میں بہت سارے سوال بن بھی جاتے ہیں، جو بہت سارے جواب بھی بن جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو سماج میں اور فیکٹرز ہیں اور وہ ورک کر رہے ہیں، جیسے میں نے میوزک کا یا پاپولیشن کا ہے نا، اور انسان ابلیس کس طرح سے انسانوں پر کام کر رہا ہے، اس کی بہت ساری ایکسپلینیشنز ہیں. پورا ایلومیناٹی کہہ دو آپ اسے، یا فری میسن کہہ دو، کچھ بھی کہہ دو، کوئی بھی نام دے دو، کس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں. سوشل ڈیلیما ہے ادھر، لوگوں میوزک کا انٹرسٹ نہیں ہے. جی جی ایکچولی میوزک جو ہے وہ آ، بہت ہارمفل ہے ہماری ایکچولی ہمارے لیے. اور کیونکہ اس میں وہ ایک طریقے کا ایڈکشن ہے، اور ڈوپامین بہت زیادہ کریٹ کرتا ہے. اور اگر ہم جو سننے لگ جاتے ہیں تو وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، ہم اس میں اتنے زیادہ کھو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی پتہ نہیں چلتا ہے، مطلب وقت پتہ نہیں چلتا ہے. کبھی کبھی اس میں جھومنے لگ جاتے ہیں،
اور اس کے علاوہ جو ہے کافی ساری لیکچرز میں نے دیکھے ہیں جیسے یوتھ کلب وغیرہ میں، ان کا کہنا ہے کہ میوزک نا شیطان کا ہتھیار ہے. اور بہت ساری جو وہ ڈرم ٹائپ کی میوزک ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے آئرن وائرن ٹائپ کا، جی جی ہاں اس سے جی شاید وہ یہ نا میجیکل اسپیل بھی ہے، جو کبھی کبھی لوگ کیسے میوزک سن کے جھومنے لگتے ہیں پاگلوں کی طرح بالکل. تو یہ جی بھی میں نے مطلب لیکچرز وغیرہ میں سنا ہے کہ میجیکل اسپیل بھی ہوتا ہے، اور جو لوگ بہت زیادہ میوزک سنتے ہیں پھر وہ تھوڑا ڈارکنیس میں رہنے لگ جاتے ہیں. پتہ نہیں ایسی ایسی چیزیں سنی ہیں میں نے. تو اس لیے بھی اور دوسری بات، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو منع کیا ہے تو وہ ہماری بینیفٹ کے لیے ہی ہے وہ چیز. جی اور زیادہ ڈوپامین کا لیول بھی ہمارے لیے ہارمفل ہے، بہت زیادہ ایڈکشن. پھر ہم پروڈکٹیو چیزوں کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دے پاتے ہیں، پھر ہمیں وہی ہائی ڈوز آف ڈوپامین چاہیے ہوتا ہے ہر وقت. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے، یہ جو سوال تھا میوزک سے ریلیٹڈ، یہ رویش کمار نے پوچھا تھا ایک مولانا سے ٹی وی پر، جس کا جواب انہیں نہیں دیا گیا تھا ٹھیک سے. مان لیجئے یہی جو آپ نے آنسر دیا، یہ مسلمس کے لیے پرفیکٹ ہے یہ آنسر. جو مسلمس ہیں ان کے لیے پرفیکٹ آنسر ہے، لیکن نان مسلم اس پر دیکھو کیا سوال کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. ہاں وہ تو وہ ہے، کیا تھوڑا اس پہ ریسرچ کر کے نا اسی آنسر کو تھوڑا اور اچھے طریقے سے بنا کر کے اور تھوڑا سائنٹیفک فیکٹ وغیرہ لا کر کے بتایا جا سکتا ہے. میں بتا سکتی ہوں، لیکن ابھی فی الحال میں نے اس پہ ریسرچ نہیں کیا ہے کیونکہ کسی نے پوچھا نہیں سوال. تو جی 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 اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. جی جیسے تان سین کا نام مانا جاتا ہے، بہت اچھے میوزیشین تھے، ہے نا. اس طرح سے انڈیا میں بھی ایک طبلہ بجاتے تھے جن کی بہت عزت بالی ووڈ میں کی جاتی ہے، نیوز چینل پہ بھی ذاکر نام ہے. حسین کر کے ہے نا کوئی. جی 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 شاید کوئی. اور اس طرح سے بہت سارے وہ ایگزامپل رکھ دیں گے. اور پھر جب آپ چیٹ جی پی ٹی یا گوگل پہ بھی سرچ کریں گے جو رپورٹس ہیں، تو اس میں میوزک کو ایز اے میڈیکیشن کے طور پہ بتایا جاتا ہے. یعنی آپ کو اگر کوئی اسٹریس ہے، اینزائٹی ہے، تو آپ میوزک سنیے، سلو میوزک سنیے، یہ میوزک سنیے، اور وہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. مطلب یہ سروے اور رپورٹس ہی بتاتے ہیں کہ میوزک سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن ہاں میں آپ کی بات سے 100% ایگری ہوں، لیکن ہمیں ریپرزینٹ ان کو کیسے کرنا ہے یہ سوال ہے. اور آپ نے جیسے کہا کہ ابھی آپ کو اتنا معلوم ہے لیکن آپ اسٹڈی کرو گی، تو آپ نے اتنا بتایا، باقی گروپ میں اور لوگ ہیں، کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں نے ایسے بھی مسلم لوگوں کو دیکھا ہے، مطلب ایسے انسٹا وغیرہ پہ مسلم ہیں وہ لوگ، اور وہ سرسوتی ماتا کی پوجا کر رہے ہیں کیونکہ میوزک ان کے گرو بول رہے ہیں کرنے کے لیے. تو مطلب لوگ ہاں جی مطلب میوزک میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ ان کو شرک بھی نہیں پتا. اور اس کے بعد پھر اگر اس کو ڈیفینڈ کیسے کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پہ بھی یا داؤد علیہ السلام کے ٹائم پہ انہوں نے بھی میوزک سنا تھا، یا پتہ نہیں کیا عجیب طریقے کی باتیں بولتے جو کبھی میں نے سنا بھی نہیں. جی تو یہ بہت مطلب مسلم ہی ڈیفینڈ کرنے آ جاتے ہیں. ہوں اس طریقے سے ان کو مینیپولیٹ کیا گیا تھا اور کیا گیا ہوا ہے. جی اچھا ایک بات میں کہنا چاہوں گا، یہ شیطان ہم پر، جیسے میں نے ایک لیکچر میں، رینڈم لیکچر میں کہا تھا کہ ابلیس، اور وہ پورا نہیں ہوتا کمپلیٹ، اس کے بعد میں پھر جو پولیٹیکل لیول پر وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اس کے ود ایگزامپل آپ کو بتاتا ہے کہ کب کیا ہوا، کیسے ہوا، اور کون کون سی مہم انہوں نے شروع کی. تو وہ پھر کبھی کنٹینیو کریں گے. لیکن اس میں 3 چیزیں تھیں کہ ابلیس 3 جگہ سے انسانوں پر اجتماعی طور پر وار کر رہا ہے. تو ہمیں 3 ہی جگہ سے ڈیفینڈ کرنا ہے. نمبر 1، ہم اپنے ایمان کو ہم اپنے کیا کہیں گے، انہینس کریں، ایمان کو بڑھائیں، آیات الہیہ، آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ سے، آیات قرآنیہ سے اپنے ایمان کو انہینس کریں. جب انہینس کریں گے تو ہمارے اندر حیا پیدا ہوگی، غیرت پیدا ہوگی، اور وہ اس درجے کی ہوگی کہ وہ بندہ اکیلے بھی بیٹھا ہوگا تو وہ کسی غلط کام میں انوالو نہیں ہوگا. اور یہ ہوتا ہے جس کے اندر حیا ہوتی ہے، اور جس کے اندر نہیں ہوتی وہ پبلک میں بھی پھر فحاشی میں مبتلا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہوئی. دوسری چیز، یہ چیز جو ہوگی یہ ہوگی جیسے اماں کے بارے میں جو آیات ہیں، اللہ کی آیات جو گزری ہے، ان میں زیادہ ایمان انہینس ہوتا ہے. جیسے صحابوں نے فرمایا کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. تو ایمان والی آیات وہ ہیں جن سے وقتی طور پر انسان موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے.
آخرت کا کانسیپٹ ہے اس میں، انسان کے ایموشنز کو اپیل کیا گیا ہے. تو ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے، تذکیر کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے. ڈیپ انڈرسٹینڈنگ میں نہیں، اوپر اوپر سے تلاوت کریں گے، وہاں سے ایمان ہمارا ایکٹیویٹ ہوگا. دوسرا ذریعہ ہوتا ہے کہ انٹلیکچوئل لیول پر جو سماج میں جو فتنے پھیلائے گئے ہیں، جو پوری انسانیت کو جو بے حیا بنایا گیا ہے، انہیں قاتل بنایا گیا ہے، جو کرائم بڑھے ہیں، اس میں ان انٹلیکچوئلس کا بہت بڑا رول رہا. لوگوں کو ان کی ضرورتیں جو ان کے اندر ہے نہیں، وہ ضرورتیں بتائیں ایک فضول خرچی کی. پھر اس ضرورتوں کے لیے انہیں قرض دیا گیا. پھر قرض کے ذریعے انہیں، ظاہر سی بات انسان مقروض ہوتا ہے، پورے پورے ملک مقروض ہو جاتے ہیں. ایک انسان کریڈٹ کارڈ سے لے کر پورے پورے ملک قرض دار ہے. تو جو قرض دار ہوتا ہے تو پھر دباؤ میں اور بہت سارے چیزیں اسے ماننی پڑتی ہیں، کرنی پڑتی ہیں، بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور نیشنل لیول پر بہت سارے قانون اپنے دیش میں لاگو کرنے پڑتے ہیں ان کے کہنے پر. تو انٹلیکچوئل لیول پر پبلک کو یہ بتانا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس میں یہ میوزک والا معاملہ آ جاتا ہے، اس میں یہ حجاب والا معاملہ آ جاتا ہے جو پہلے ڈسکس کیا تھا، اس میں ہمارا جو جن سنکھیا پاپولیشن والا قانون ہے یہ آ جاتا ہے، اس میں جو قرآن کریم کے اندر جو 26 آیات ہیں جن کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے ان کے جواب آ جاتے ہیں. اور ایسے ایسے 30-35 کوشچن ہیں جن کو پولیٹیکلی یوز کیا گیا ہے اسلام کے خلاف، میوزک کے خلاف، اور اس لیول پر اسلام کو کمزور کر دیا گیا ہے. تو ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے اس لیول پر، ہمیں اپنے آنسر انٹلیکٹ اس لیول کی کرنی ہے کہ ہم ان لوگوں سے آرگیو کر سکیں جہاں پر بھی ہم ہوں، انہیں کنونس کر سکیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اسلام کتنا خوبصورت ہے، اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت کم کر سکیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے. اور تیسرا طریقہ ہوتا ہے دو ہاتھ کر کے. کچھ لوگ کبھی بھی نہیں مانیں گے جب تک آپ شیطان سے اکھاڑے میں کشتی نہ کریں اور اس کو وہاں چتنا کر دیں. دیکھو وہ چیز جو ہے اس لیول پر ہم یہاں بات نہیں کر رہے ہیں. ہم جڑے ہوئے ہیں یہاں پر فرسٹ اور سیکنڈ والے پر. ہم نے کہا فزکس اور یہ چیزیں کی بات کی تاکہ ہمیں پتہ چلے اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے، انسان کا جسم کیسا ہے اندر سے. تو یہ چیزیں آتی رہیں گی. اور دوسری یہ والی چیزیں آتی رہیں گی جس میں انٹلیکچوئل لیول پر ہمیں خود کئی بار انسان کے اندر کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ مجھے اپنا کام دھندا ایسا کرنا ہے، مجھے ایسے ریپرزینٹ کرنا ہے تو مجھے زیادہ ریٹنگ ملے گی. تو ریٹنگ مل جاتی ہے، ریچ مل جاتی ہے، لیکن یقین مانیے اپنے اوپر کام نہیں ہو پاتا، پبلک کے اوپر کام ہو جاتا ہے. آپ میرا پوائنٹ نوٹ کر پا رہے ہیں کہ اگر ہمارا کنسنٹریشن ریچ کے اوپر ہوگا، آڈینس کے اوپر ہوگا، پروڈکٹ بیچنے میں ہوگا، تو ہم پبلک آڈینس بڑھا سکتے ہیں، لیکن اپنے اوپر اپنی پرسنالٹی پہ کام نہیں ہو پائے گا. کچھ کمیاں اس کے اندر رہ جائیں گی، وہ پھر بعد میں جا کے ان پر کام ہوگا نہیں لمبے ٹائم تک. تو اس لیے پہلے اپنے اوپر کام کرنا ہے، اس چیزوں سے مطلب نہیں رکھنا ہے. تو اس لیے یہ جو سوال ہیں جو اسلام کے اگینسٹ ایز اے تھریٹ یوز کیے جاتے ہیں، ان کو ہمیں پریپیئر کرنا. اگر ہمارا ان سے واسطہ نہیں پڑا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. وہ نیوز چینل پر بیٹھ کر وہ فتنے پھیلا رہے ہیں، اور وہ ایک آفس کے اندر ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے، ایک ٹاپک شروع کرتا ہے پالیٹکس کا، اور وہاں سے اسلام کے اندر کہ تمہارے یہاں ہم 2 ہمارے 12 یہ کانسیپٹ ہے. تو یہ چیزیں پھیلائی جاتی ہیں اور اس سے ایک بڑے بڑے آفس کا ماحول خراب ہو جاتے ہیں. کتنے ملٹی نیشنلز کا میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ وہاں پر ڈسکریمنیشن کیا جاتا ہے، ان ٹاپکس پر بات ہوتی ہے. تو وہ ہمارا بندہ اکیلا جو ہے، جیسے میں ایک ایگزامپل دوں آپ کو، ریڈ بس جس نے بنائی تھی وہ اس لیے بنائی تھی کہ وہ اپنے گھر جانے والا تھا، تو بس چھوٹ گئی اس کی. تو اس نے کہا کہ میں یار 10 منٹ پہلے آتا تو مجھے بس مل جاتی. تو اس نے ایک اپلیکیشن بنائی جس سے پہلے ہی پتہ چل جائے، سیٹ تک بک ہو جائے. تو اس نے اپنی پرابلمس کو لوگوں کی پرابلم سمجھا، اس کو سالو کیا، اس نے اپلیکیشن بنا دی. آج شٹل دنیا بھر کی بسیں چل رہی ہیں، اسی طرح اوبر یہ ہیں. ایسے ہی جو سماج میں پرابلم ہے، ایک تو میری گھر کی پرسنل پرابلم ہے تو وہ مجھے حل کرنی ہے، وہ حل کرنے کے لیے میں یہاں نہیں بیٹھا ہوں. لیکن ایک جو سماج میں جو پرابلم ہے، سوسائٹی میں جو پرابلمس ہیں، ان پرابلمس کو اپنے اوپر رکھ کر کہ میں وہاں ہوتا یا ہوتی تو ہمیں پتہ چلے گا، تو یہ کام ہوگا. یہ اصل سروائیول ہوگا، اصل جدوجہد ہوگی. جیسے قرآن میں کہا وَجَاهِدُمْ بِهِ جہادًا کبیرا، اس قرآن کے ساتھ کیجیے جہاد انٹلیکٹ لیول پر. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. تو اس لیے میرا جو یہ رہتا ہے اسٹوری ٹیلنگ، اس میں انفارمیٹیو انفارمیشن، کہیں نہ کہیں فلسفیکل اپروچ، اور جو پرابلمس ہیں، کوئی بھی میں آپ سے پرابلم شیئر کیا، میں نے حجاب کی یا یہ کی، وہ وہی کی ہے جو
جس کا پربھاؤ ہے، جس کا اثر ہے سماج پر، نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے، تو اس پر آپ لوگوں کو کنونس کرنا رہتا ہے کہ آپ ان پرابلمس کو اپنی پرابلم سمجھیں، وہ ریئل پرابلمس ہیں. وہاں پازیٹیو امیج ہوگی تو اس کا فائدہ سب پوری امت کو ہوگا. باقی ہماری اگر کچھ پرسنل اور بہت ساری چیزیں، ہمارے پرسنل انٹرسٹ ہو سکتے ہیں وہ چیزیں جاننے کے، تو بہت سارے پلیٹ فارم ہیں. یہاں تو ہم پولیٹیکل لیول پر جڑے ہیں، جو سماج میں، سوسائٹی میں جو برائیاں ہیں ان سے ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے. تو میوزک کے بارے میں جیسے بہن نے بتایا، انہوں نے تو کچھ بتایا بھی، باقی کسی نے کچھ نہیں بتایا. تو اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو تین باتیں ہو سکتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ لوگ اس سوال کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ میں اس کو پروو کر سکتا ہوں کہ اس کا اچھا خاصا امت کو نقصان ہے، صرف اس ایک اکیلے سوال کا، اور جیسے بہت سوال ہیں. اور یہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو جھیلنا بھی پڑتا ہے، لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی، کیونکہ ہمیں وہ ڈھال اور تلوار چلانی نہیں آتی. خالی وہ ڈھال اور تلوار وہ نہیں ہوتی ہے، زبان کی بھی ڈھال تلوار ہوتی ہے، کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے. یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے کلاس میں لوگ پہل نہیں کرنا چاہتے، جھجک میں رہ جاتے ہیں، تو اس لیے زیادہ تر لوگ اس پر کوئی آنسر نہیں کر رہے. اور تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ انٹرسٹڈ بھی ہیں، اس کو کوشچن سمجھتے بھی ہیں، جھجک بھی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس آنسر نہیں ہے. جیسے بہن نے کہا کہ مجھے صرف اتنا ہی معلوم ہے، تو شاید اتنا ہی سبھی لوگوں کو معلوم ہے، لیکن مجھے کیسے پتا چلے گا؟ تو ایٹ لیسٹ اپنا ہینڈ ریز کر کے اتنا بتائیے کہ آپ لوگ اس سوال کو سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے یا نہیں. ایٹ لیسٹ مجھے تو کچھ آئیڈیا ملے. تین لوگوں کو لگتا ہے. ٹھیک ہے، آلموسٹ. اچھا، آپ صرف وہ لوگ بتا دیجیے جن کو لگتا ہے یہ سوال اہم نہیں ہے، صرف وہ ہینڈ ریز کر دیں اپنا. یہ سوال اہم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے ہمارے سماج کے لیے، اسلام کے لیے. یہ ڈاکٹر ثنا اختر، عبیرہ شیخ، یہ بہن آپ اپنا ہینڈ پہلے بھی آپ نے اٹھایا تھا اور ابھی بھی آپ کا ہینڈ ریز ہے. چلیے شکریہ. مجھے اتنا تو حق بنتا ہے کہ مجھے اتنا تو یہ سیکھنے کو ملے کہ لوگوں کے انٹرسٹ کیا ہے، ایٹ لیسٹ ہمارے گروپ میں. جزاک اللہ خیرہ.